کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کچھ دیر میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں آپ ہماری صحبت کو انجوائے نہیں کرتے ہیں کہ آپ میں آتا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ آتے تھے کہ ہم نکلے, وہ جاتے تھے کہ ہم آپ نہیں کیوں, لیکن آپ کی تاب نہیں لا پاتے نا, ہم بدامی کی تاب نہیں لا پاتے. اچھا اوکے, لیکن بتائیں پیپلز پارٹی مطلب میں نے ٹھیک کہا, آپ ایگری کرتے ہیں کہ یار بدامی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے یہ پروونسز پہ بڑا افسوس بھی آتا ہے, دکھ بھی ہوتا ہے. یہ ایسے سارے وکٹم بن جاتے ہیں. سارا نظام کا بیڑا غرق ہوا ہے جب آخری NFC ایوارڈ ہوا ہے. میجورٹی فنڈز لے جاتے ہیں صوبے اور پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وفاق اٹھائے. کیا یہ ڈیفنس ایکسپینڈیچر شیئر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کیا یہ جو سارا سوورن ڈیٹ ہے اب 800 ارب فیڈرل گورنمنٹ اتارے گی, کیا یہ اس ڈیٹ میں شیئرنگ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ابھی آپ جنگ کے اندر آپ نے ایکسٹرا ڈیفنس ایلوکیشن کرنی ہے. کیا صوبوں نے والنٹیئر کیا کہ اچھا یار ہم اپنے شیئر میں سے بھی اتنا ڈالتے ہیں, ڈیفنس میں 4 پیسے اور ڈال دو؟ وہ بھی نہیں ڈالتے. انڈیا کے اندر جو ان کی ریاستیں ہیں, وہ جو ٹوٹل ٹیکس ریونیو کلیکشن ہوتا ہے وفاق کا, اس کا 6% کنٹریبیوٹ کرتی ہیں, 6%. ہمارے صوبے 1 کم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور پھر سب کی نظریں ہوتی ہیں اسلام آباد کی طرف. یار جب تک یہ NFC آپ کا ری نیگوشیٹ, اور کہیں تو مالک صاحب یہ بھی نہیں ہوتا کہ اندر ان کو ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ہو ہی نہیں سکتا, مطلب 50% اضافہ نہیں ہو سکتا نا بھائی سرکاری ملازمین تنخواہوں میں 400 ارب روپیہ نہیں, ان کو ہی پتا ہے کہ ہو نہیں سکتا. لیکن ٹھیک ہے ابھی یار تھوڑا عوامی حمایتی گین کر لو یار, 4 بیان بھائی. یہ ان پروجیکٹس کو سارے روتے ہیں جو وفاق نے بنانے ہیں. مجھے بتائیں کل ایک رپورٹ میں تھا کہ سندھ کے اندر تقریباً 53% آپ کے اسکولوں میں ٹوائلٹ بھی نہیں موجود, وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ نے بنانا ہے. پتہ نہیں کتنے % اسکول نہیں موجود کی, تو وہ اسکول ہوگا. ایگزیکٹلی ہر صوبے کی ہم اپنی کارکردگی دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کہیں گے یہ سارے بلینز جا کہاں پہ رہے ہیں. وہ ایک پروجیکٹ پہ جا پکڑ لے گا, 2 سندھ پکڑ لے گا, 1 آدھا KP پکڑ لے گا, وہ یہ نہیں ہو رہا, تباہ نہیں ہو گیا. جو کامن آپ کے چیزیں ہیں اس میں حصہ ڈال رہے ہیں صوبے, اس لیے صوبوں. لیکن اس میں تو آپ کو یہ بجٹ کی بات ہو رہی ہے, پھر شعیب صاحب سوال کریں گے, اس میں تو آپ کو 0.00000001% بھی شک نہیں ہے نا کہ پیپلز پارٹی کہے کہ نہیں ہمیں یہ منظور نہیں ہے اور ہم بجٹ میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. نہیں, یہ میں نے مذاق کیا نا, اس لیے تو گورنمنٹ چل بیٹھی بھی ہے. کیوں دیں گے ووٹ تو دیں گے. آپ کوئی سنجیدہ بات کر رہے ہیں شعیب بھائی. میرا سوال مالک صاحب یہ ہے کہ ابھی ہم جو ڈاکومنٹ آ رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کی جو آئندہ فسکل ایئر ہے اس میں جو ایکسپینڈیچر ہے اس میں 28% کا اضافہ منظور کیا جا رہا ہے, اور سینٹ میں تقریباً 25% کا. اگر ہم انفلیشن ریٹ دیکھیں تو 7.5% وہ کہہ رہے ہیں یہاں, تو یہ اس سے 3 گنا ایکسپینڈیچر کیوں بڑھ رہا ہے؟ مجھے بتائیں فیڈرل گورنمنٹ کا, میں وہی جب رانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے, 18% کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ جواب دہی نہیں ہے. اور دیکھیے لفظوں کا ہیر پھیر بھی ہوتا ہے. منسٹر صاحب نے جب تک تقریر شروع کی اپنا ڈاکیومنٹ انویل کرتے ہوئے, تو اکنامک سروے جب نکلا تو انہوں نے کہا کہ جی دنیا میں 2.8% گروتھ تھی, دنیا میں نہیں تھی. دنیا کے اندر جو ایڈوانسڈ ملک ہیں ان کی 1.5 تھی, اور وہ وہاں اتنی ہوتی ہے 1.5%. ہم آتے ہیں ڈیولپنگ نیشنز میں, ایمرجنگ اکانومیز کے اندر. انڈیا کی کیا تھی؟ انڈیا کی 8% تھی, اور اس سال انہوں نے کہا 6.5% ہوگی, اور اس میں وہاں قیامت آئی بھی ہے کیوں ہوگی کیا نہیں ہوگی. بنگلہ دیش کی 3.8% تھی, بھوٹان کی 7% تھی, ویتنام کی 5.2 تھی. لیکن عام آدمی کو تاثر دیا گیا کہ دنیا بھی دیکھیں پوری 2.8 پہ جا رہے ہیں, اگر ہم نے بھی 2.6 پر کر لیا تو کوئی ایسی ہم ٹھیک ٹھاک نہیں, ہم ٹھیک نہیں رہے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ 23 میں بہت برے حالات تھے, اور 23 سے اگر کمپیریزن کیا جائے تو جو گورنمنٹ نے کام کیے ہیں بڑے زبردست کیے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اپنا سنبھالا ہے, آپ نے ڈیفالٹ کی بیچ ختم ہوئی, ریزرو بیلنس کیا, یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن کیا یہ بجٹ گروتھ اورینٹیڈ ہے؟ نہیں ہے. اور میں بدامی ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف میں وہی کہوں گا, ہمیں 75 سالوں میں 25 IMF پروگرام کر کے عادت پڑ گئی ہماری بیوروکریسی کو. ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, ان کو ہے کہ صرف ریسورس موبلائزیشن کرو. بدامی سے زیادہ پیسے کیسے نکالنے ہیں, شعیب سے کیسے نکالنے ہیں, مالک سے کیسے نکالنے, جا کے ہم نے بتا دینا اوپر دیکھیں جی 200 کہا تھا ہم نے 150 اکٹھا کر لیا. 3 سالوں سے, پچھلے 4 سالوں سے عام آدمی غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے. اور اس میں افسوس کی بات یہ کہ یہی لوگ جو آج ٹریجری بینچز پر ہیں, جب یہ اپوزیشن بینچز پر تھے
تو یہ لوگ یہ ساری باتیں کرتے تھے. مجھے یاد ہے پی ایم ایل این کے لوگ کہتے تھے کہ بھائی جان یہ کیسا بجٹ ہے, یہ تو کوئی عام آدمی بنا لے کہ جہاں آپ کہتے ہیں کہ اچھا بادامی 20% ٹیکس دے رہا ہے, چلو 24% کر لو. یہ تو آپ ایک اسٹروک کو پین سے کر لیتے ہیں. اصل تو چیز ہوتی ہے ریفارم. مجھے یاد ہے پی ایم ایل این کے لوگ کہتے تھے کہ بھائی اسٹیٹ آن انٹرپرائز کا نقصان 1000 ارب سے زیادہ ہے, آپ وہ لیکیجز روک دیں اور وہ پیسے یہاں لگا دیں پی ایچ ڈی بی پہ, تو ترقی ہو جائے گی. بھائی آج کر لینا, آپ یہ سب نہیں کر رہے. 1 ٹریلین 1 خرب روپیہ تو سیدھا سیدھا اس گڑے میں جا رہا ہے ایس او ایز کے. ٹھیک ہے, آج انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے 50% کام کر لیا ہے, کیٹیگرائزیشن یہ وہ. اگر 2 سالوں میں 50% کام ہوا ہے, اس کا مطلب اگلے 2 سال بھی کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں ہوگی. یار ان کو تو منتیں کر کے کسی کو دے دینے چاہیے کہ یار تم 1 روپیہ دو, بلکہ ہاتھ سے روپیہ دیں, آپ لیں, 51% دیں, 49% بعد میں ایسٹ کی ویلیو بڑھ جائے گی, آپ کر لیں. 1 ٹریلین اگر وہاں سے آپ بچا لیں, آپ کتنی چیزوں پہ لگا سکتے ہیں. کچھ نہ کر کے بتا رہا ہوں, پوری جو سیلری کلاس ٹیکس دیتی ہے وہ کتنا ہوتا ہے کہ 500 روپے. لاسٹ 10 ایئرس کے اندر جو ہمارے ایس او ایس کے لاسز ہیں وہ 6.4 ٹریلین ہیں. اس میں 2 بڑے ڈیم بن سکتے ہیں بڑے آرام سے. اور ہر سال یہ چل رہا ہے. اچھا اب دیکھیں ٹیکسیشن کا حال یہ ہے, ہر 10 روپے جو ایک تنخواہ دار اپنا ٹیکس دے رہا ہے, اس کے مقابلے میں جو ریٹیلر اور امپورٹرز وغیرہ ملا کے 60 پیسے دیتے ہیں. فار ایوری 10 روپی دیٹ یو اینڈ آئی پے, ایک عام جو یہ کیمرہ مین میرا بیٹھا ہوا ہے, یہ جو تنخواہ ٹیکس دے گا, جہاں اس کے 10 روپے دے رہا ہے اپنی جیب سے, وہ دے رہا ہے صرف 60 پیسے, جو کروڑ پتی ہیں, ارب پتی ہیں. یہ پورا نظام الٹا ہوا ہے. فائنانس منسٹر سے مجھے امید ہے, ٹو بی ویری آنےسٹ, ٹیکنیکل آدمی ہے, ہی مینز ویل, سینسیبل ہے. اس طرح جو 1 سال کے اندر 2.5 سال میں کام دکھایا, بہت زبردست دکھایا, لیکن یہ پولیٹیکل ول کی کمی ہے. لیکن فائنانس منسٹر کو سے جو امیدیں تھی نا پیپلز پارٹی کا, وہ پوری نہیں ہوئی ہے.